بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں اس دنیا میں ہزاروں بچے ایک وائرس سے مر جاتے ہیں جسے بھوک کہا جاتا ہے، اور اس وائرس کی ویکسین بھی موجود ہے جس کا نام خوراک ہے، اور یہ خوراک بدقسمتی سے ان ملکوں کی اشرافیہ کھا رہی ہے۔ جانتا بھی ہے یہ درزی کہ ہے مفلس کا لباس، پھر بھی کرتے میں میری جیب بنا دیتا ہے۔ مسئلہ کچھ تو ہے بچے کا جو تختی پر یوں ہی کبھی روٹی تو کبھی سیب بنا دیتا ہے۔ دنیا کے فرعونوں کو دیکھ کر مجھے اس فرعون کا واقعہ یاد آتا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ اس کو بھی اپنی طاقت اور اپنی حکومت پر بڑا غرور تھا، جو نہایت سخت سزا دینے میں بھی بڑا مشہور تھا۔ اپنی قوم کو کیا کہتا ہے ذرا قرآن میں دیکھیے، سورہ الزخرف آیت 51۔ اور فرعون نے اپنی قوم میں پکارا کہ اے میری قوم، کیا میرے لیے مصر کی سلطنت نہیں اور یہ نہریں کہ جو میرے نیچے بہتی ہیں۔ دوستوں، یہ فرعون بڑی شان سے اپنی قوم کو کہہ رہا تھا، کیونکہ دریائے نیل سے نکلتی ہوئی بڑی بڑی نہریں اس کے محل کے نیچے سے جا رہی تھیں، اور وہ اپنی سلطنت پر تکبر کر رہا تھا۔ انجام تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے ساتھ والوں کو ڈبو دیا اور اسے دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ لیکن یہاں مجھے اللہ کے ایک بندے خلیفہ رشید یاد آ گئے۔ انہوں نے جب یہ آیت پڑھی اور حکومت مصر پر فرعون کا غرور دیکھا تو کہا، میں وہ مصر اپنے ادنا غلام کو دے دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے مصر اپنے غلام کو دے دیا جو ان کو وضو کرانے پر مامور تھا۔ دوستوں، یہ واقعہ سنانے کا مقصد اس اشرافیہ کو صرف یہ بتانا ہے کہ جیسے فرعون نہیں رہا، رہنا تم نے بھی نہیں ہے، لیکن یاد رکھو یہ دولت، یہ محل اور یہ عہدے نہ تمہیں اس دنیا میں اور نہ آخرت میں رسوائی سے بچا سکتے ہیں۔ دو ویلے دی روٹی کھا لے، چائے محل مینار بنا لے، دولت تیری کس کا مانی، پکے منہ وچ برکی پا لے۔ غریب کی روٹی چھین کر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج پورے پاکستان کی بحث الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے پر ہے۔ کوئی دیکھنے کے لیے تیار بھی نہیں کہ غریب کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ اور دکھ اس بات کا ہے کہ لوگ مذہب کی طرف راغب تو ہو رہے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں سوائے عبادت اور حلیے کے کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ اپنے ٹڈنوں منہ تک پر کے، رب اگے دو سجدے کر کے، چائے رو رو منتاں پالے، سجدے تیرے پھر کام اونے، چلیا بکے پیٹ رجا لے۔ راشی افسر رشوت لینا بند نہیں کرتا، ظالم صنعتکار، زمیندار، وڈیرا ظالم ہی رہتا ہے۔ سیاستدان دھوکہ دہی کی سیاست جاری رکھے ہوئے ہیں، وکیل، جج، پولیس سب اپنی اپنی ڈگر پر چل رہے ہیں۔ کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ خدا کو صرف ہماری نماز، دعا اور روزے کی ضرورت ہے اور باقی اعمال سے اسے کوئی سروکار نہیں؟ ہم اس کا کچھ بھی جواب دیں، مگر ہماری سوسائٹی کی اکثریت کے اعمال بتاتے ہیں کہ انہیں آگے کا کوئی ڈر نہیں۔ خود غرض ہم اس قدر ہیں کہ ہماری حسرتیں سجدہ کرواتی ہیں۔ ہمارے تو خدا سے بھی سارے غرض کے رشتے ہیں۔ یا اللہ، میری دعا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ İçimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda Allah.